السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسلام آباد کے خوبصورت ٹاؤن کے وسیع و عریض اور عالی شان بنگلوں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے الگ نظر آنے والا عظیم الشان بنگلہ جو کہ قصر گل کے نام سے جانا جاتا تھا، اس بنگلے کے لاؤنج میں اپنی پوتی کو ہوم ورک کرواتے ہوئے ملک صاحب کی آنکھوں کے سامنے چند منظر لہرائے اور ان کی آنکھوں کے کونے نم کر گئے۔ دادا ابو، کیا آپ رو رہے ہیں؟ نہیں تو بیٹے، میں بھلا کیوں رہوں گا؟ اور دادا ابو پوتی کو پیار سے سونے کی ہدایت کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ کمرے میں آتے ہی چند تصاویریں نکالی اور انہیں دیکھنے لگے۔ ماضی کے بہت سنہرے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک صاحب اپنی فیملی چھوڑ کر پیرس سے پاکستان آئے تھے۔ ادھر ہی بزنس کیا اور والد کی چھوڑی ہوئی جائیدادیں سنبھالی۔ پیرس میں ان کی 2 بہنیں تھیں، شادی شدہ تھیں، اور والدہ بھی انہی کے پاس پیرس میں تھیں، جبکہ ملک صاحب والد کی وفات کے بعد پیرس کو خیر آباد کہہ کر پاکستان آ بسے۔ ادھر ہی شادی کی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ملک سرون اور مسز ارون اپنی زندگی میں اس طرح مصروف ہوئے کہ پیچھے مڑ کر پیرس میں اپنی بیمار والدہ کا حال تک نہ پوچھ سکے۔ والدہ ملک سرون کو بلاتی رہیں لیکن کوئی پیغام ملک سرون تک نہ پہنچ سکا، اور ملک سرون کی راہ تکتے تکتے ان کی امی اس دنیا سے کوچ کر گئیں اور ان کو خبر تک نہ ہو سکی۔ ملک سرون کی خالہ جان پاکستان آ کر ان کے پاس رہنے لگیں، جنہیں وہ ماں کہہ کر پکارنے لگے۔ ملک سارون کے ہاں شادی کے 5 سال بعد بڑے بیٹے عبید، جبکہ عبید کی پیدائش کے 6 سال بعد چھوٹے بیٹے ہادی کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ جوان ہوئے تو عبید نے والد کی خواہش پر ان کا بزنس سنبھالا، جبکہ ملک ہادی اس فیصلے سے جلتا کوڑتا رہا۔ ملک عبید کی شادی کے 2 سال بعد ان کے آنگن میں چاند سے بیٹے نے آنکھ کھولی۔ یہ بڑی آنکھوں اور سرخ رنگت والا بیٹا اس گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ ملک عبید نے اس کا نام محب علی رکھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی شرارتوں سے سب محفوظ ہوتے تھے۔ ماں باپ اور دادا کی محبت میں پلنے بھرنے والا یہ معصوم نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایک بھیانک حادثے نے ہنستے بھستے گھر کو ویران کر دیا۔ جہاں ہر وقت خوشی کا سما ہوتا تھا، اب ہر طرف سوگ ہی سوگ پھیل گیا۔ کسی نے ملک سرون کے بڑے بیٹے عبید اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک خبر سن کر دادی جان بھی دنیا سے کوچ کر گئی۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دے کے مارا گیا ہے۔ پھر اس ہنستے بستے گھر میں ملک سرون اور ملک ہادی رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد ملک صاحب سرون نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ شادی کے 2 سال بعد اس گھر میں پھر سے چہل پہل اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملک ہادی کے گھر میں ایک چاند سی بیٹی نے جنم لیا تھا جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ملک سرون جو جوان بہو بیٹے اور پوتے کی وفات کے بعد رنگوں سے ناتا توڑ چکے تھے، اب پھر سے کھل کر جینے لگے تھے۔ وہ اب اپنی پوتی مسفرہ کو ہوم ورک کرواتے ہوئے انہیں اپنے پوتے محب علی کی یاد آئی اور ان کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ پھر جب مسفرہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو دادا جی نے اس کی خواہش پر اسے جس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا وہ ان کی رہائش سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اس لیے اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہاسٹل پہنچنے کے چند دن بعد اس کی طبیعت شدید خراب ہوئی، جس کی وجہ سے اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آتے ہی اس کی طبیعت سنبھل جاتی، جبکہ ہاسٹل جاتے ہی طبیعت بگڑنے لگتی، جس کی وجہ سے مسفرہ اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو وہ اکثر خواب میں ڈرنے لگتی۔ کبھی کسی عورت کی خون میں لت پت لاش دیکھتی تو کبھی کسی بچے کی خون میں لت پت لاش دیکھتی، اور کبھی دیکھتی کہ ایک عورت خون میں لت پت ہونے کے باوجود اس کی جانب بڑھتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے۔ کچھ مہینوں تک تو یہی حال رہا، پھر اس پر غشی طاری ہونے لگی، چیختی رہتی اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی، کبھی ہاتھوں اور پاؤں پر چلنے لگتی تو کبھی شیر کی طرح دھاڑتی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب گھر والے بہت پریشان تھے۔
کسی نے کہا کہ مسفرہ پر کوئی سایہ وغیرہ ہے، اسے کسی عامل کے پاس لے کر چل دیں۔ اگلے دن ہی ملک سارون اپنے بیٹے کے ہمراہ عامل بابا کے پاس موجود تھے، لیکن مسفرہ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ عامل نے بتایا کہ کوئی بدرو اس کی جان لینا چاہتی ہے اور وہ پوری طرح اس کے جسم پر قابض ہو گئی ہے۔ پھر دم وغیرہ کروانے سے مسفرہ کی حالت کچھ دنوں کے لیے سنبھلی تو پھر تو یہ ہونے لگا کہ اسے اپنے گھر میں اپنے ارد گرد وہ عورت، مرد اور بچہ دکھائی دینے لگتے۔ رات اسی وجہ سے مسفرہ نے اپنی امی کے پاس سونے کی ضد کی، مگر رات اچانک ہی وہ اٹھ کر رونے اور چیخنے لگی۔ مسفرہ بیٹا کیا ہوا؟ اس کو چیختے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں نے پوچھا۔ مما ادھر دیکھیں، کیا ہے ادھر؟ مما وہ عورت اس جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگی۔ نہیں بیٹا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں ماما، وہاں کچھ ہے۔ ارے بیٹا سو جاؤ، سب تمہارا وہم ہے، فیری نے چیختے ہوئے کہا۔ مما وہ میری طرف آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ تمہارا وہم ہے، مما نے حیران ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ سب تمہارا وہم ہے، سو جاؤ، اور اسے تسلی دے کر سلا دیا۔ اگلی صبح مسفرہ دادا جان کے پاس آ بیٹھی اور اپنے تایا ابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دادا جان، تایا ابو کو کیا ہوا تھا؟ انہیں کس نے مارا تھا؟ ان کے منہ سے تایا جان کے بارے میں دادا ابو نے اس کو الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی سنا دی کہ تایا جان کا قتل ہوا تھا اور انہیں کسی نے زہر دے کے مارا تھا۔ دادا جان، میں تایا جان اور ان کے قاتل کو جانتی ہوں۔ قاتل ہمارے گھر میں ہی موجود ہے۔ اس نے گھر میں چاروں طرف گھما کے کہا۔ سچ؟ لیکن تم کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ میں سارا ہوں۔ ابا جان اس کی شکل ایک دم بدلنے لگی اور دادا جان کے سامنے سارا آ بیٹھی۔ سارا کو دیکھتے ہی دادا جان چیخ مار کر رو پڑے، جبکہ سارا کی شکل بدلنے لگی اور پھر ان کے سامنے مسفرہ آ بیٹھی۔ جیسے ہی سارا کی روح مسفرہ کے جسم سے نکلی، مسفرہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ دادا جان کی چیخ سن کر مسفرہ کے بابا جان دوڑتے ہوئے آئے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر جلدی سے گاڑی نکالی اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بابا جان مسفرہ نے نیم غنودگی کی حالت میں پکارا۔ ہاں بولو بیٹا، مسفرہ کیا بات ہے؟ اس کے منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، رنگ بھی لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے جسم سے کسی نے خون چوس لیا ہو۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ نہیں بابا جان، مسفرہ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ملک ہادی نے ملک سارون کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور مسفرہ اچانک سے اٹھی اور ملک ہادی کا گریبان تھام کر بولی، جیسے تم نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا، ایسے ہی میں تیری بیٹی کو۔ نہیں پلیز سارا، مسفرہ کو کچھ نہ کہنا۔ دادا جان نے مسفرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ان روحوں پر یقین نہیں کرتا بابا جان، اس کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے اس کی آواز بدل گئی ہے۔ ملک ہادی نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی، بلکہ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر میں نے تمہاری بیٹی کو مارا تو پھر میں تمہیں تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گی اور تمہیں تڑپا تڑپا کر مار دوں گی۔ ملک سارون نے پوچھا، کیوں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے جو سارا تم اسے مارنا چاہتی ہو؟ بابا جان، سارا جھوٹ بول رہی ہے۔ ہادی نے سارا کی بات کاٹتے ہوئے بابا جان کو مخاطب کیا۔ سارا نے ملک سے کہا، بابا جان، میں اپنی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ موت کا بدلہ؟ لیکن کس سے؟ ملک رونے لگے۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے بہو اور پوتے کا قاتل کون ہے؟ ہاں بیٹا بولو، بتاؤ کون ہے؟ جس نے ہماری ہستی بستی زندگی برباد کر دی، آپ کے سامنے موجود ہے۔ سارا نے کچھاڑ کے آواز میں کہا۔ سامنے؟ مگر کون؟ بابا جان ابھی بھی نہ سمجھے آپ؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ملک ہادی، آپ کا لاڈلا بیٹا آپ کے خاندان کا دشمن ہے، جس نے جائیداد کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی اور اس کے خاندان کو مٹا دیا۔ سارے کی آواز میں نمی تھی۔ ملک سارون جم سے گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بھائی اس حد تک گر جائے گا کہ دوسرے بھائی اور اس کے خاندان کو قتل کر دے گا۔ بابا جان، مجھے جائیداد چاہیے تھی، جو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی کی موجودگی میں مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور اب دیکھیں آپ کی زمین جائیداد کا میں اکیلا وارث ہوں۔
ہادی نے نہایت کھٹائی سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پسینے کے قطرے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ یہ جائیداد تمہیں مبارک ہو، میں اپنے بیٹی کی موت کا بدلہ لوں گی۔ جیسے تم نے میرے بیٹے کو مارا، اب ویسے ہی تمہاری بیٹی کو مار دوں گی۔ پلیز میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، ملک ہادی نے سائرہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ملک ہادی رو رہے تھے، سائرہ کی منت کر رہے تھے، لیکن مسفرہ نے آخری سانسیں لیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ مسکرہ بیٹا اٹھو، ملک ہادی زور گتا رو رہے تھے، جبکہ دادا جان کو اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے اسی وقت رخصت ہو گئے۔ اس گھر میں ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے۔ ابھی مسفرہ کو اس دنیا سے گئے 3 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کی مما رات کو سوئی اور صبح وہ بھی نہ اٹھ سکی۔ اب صرف ساری زمین اور جائیداد کا اکیلا وارث ملک ہادی ہی رہ گیا۔